میں آپ کے لیے آج عنوان لے کر آئی ہوں میموری، اور یہ آپ کا BPCC 131 کورس سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کا یونٹ 4 ہے، اور آج ہم اس کے متعلق جو بھی موضوعات ہیں یا اس کے متعلق جو بھی کنسیپٹس ہیں وہ ہم آج اس کی تفصیل بیان کریں گے. تو اس کے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں جو میں آپ کے لیے ڈسکس کروں گی، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، وہ ہے میموری کی نوعیت اور دائرہ کار، اور میموری کے ماڈلز، جس میں انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل ہے، لیولز آف پروسیسنگ ماڈل ہے، اور ورکنگ میموری ماڈل ہے. میموری کی تعریف میں کیا کہا جائے؟ میموری کی تعریف ہم کچھ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کوئی بھی علمی نظام یا کوئی بھی کوگنیٹو میکینزم میں سے ایک ایک سسٹم کو ہم میموری کہتے ہیں. میموری کی ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ میموری ذخیرہ کرنے اور بازیافت کرنے کا ایک علمی نظام ہے. جو بھی معلومات ہوتی ہے، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ہم ذخیرہ کیسے کریں گے اور پھر کیسے اس کو ریٹریو کریں گے یا بازیافت کریں گے، اس نظام کو ہم میموری کہتے ہیں. میموری کو بنیادی علمی عمل میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو تقریباً ہر علمی سرگرمی میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری لرننگ ہو، چاہے وہ ہماری پرابلم سالونگ ہو، چاہے وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ ہو. مثال کے طور پر آپ امتحان دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی میموری کا عمل دخل ہے. تیسری جماعت کے استاد کا نام یاد رکھنا، اس میں بھی میموری کا عمل دخل ہے. یا حساب کرتے وقت ہم کم از کم ایک لمحے کے لیے اعداد کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور اس اعداد کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہمیں میموری کی درکار ہوتی ہے. کسی جملے کو پڑھنے اور سمجھتے وقت ہمیں اس کے وسط کے اختتام اور اس کے آغاز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر میموری کا ایک بہت ہی خاص عمل دخل ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ میموری ہر کسی کوگنیٹو میکینزم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جزو یا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. میموری انسانی معمولات کی پروسیسنگ کا ایک جو بھی معلومات ہوتی ہے، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ایک بنیادی جزو ہے، اس کا ایک بنیادی کمپوننٹ ہے. اور جو علمی ماہر نفسیات ہے، جو بھی اس میں پروفیشنلز ہے یا جو بھی اس میں ریسرچرز ہے، ان کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی بھی صرف سٹوریج یا بازیافت کی حکمت عملوں کے متحرک نظام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سٹوریج اور ریٹریول کے ساتھ ہی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ انفارمیشن پروسیسنگ کے دیگر پہلو جیسے مسئلہ حل کرنا، جیسے فیصلہ سازی کرنا، وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ہماری میموری سے متاثر ہوتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یا دوسری ورلڈ وار کے بعد جب کمپیوٹرائزیشن کی ایک ریولیوشن آئی، جب اس کا ایک وہ کمپیوٹرائزیشن بہت ہی کافی ہر کسی فیلڈ میں اس کا ایک کافی زیادہ انفلوئنس رہا، تو جو ماہرین نفسیات تھے، جو سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے کمپیوٹر کے افعال اور ہر کسی شخص کی علمی صلاحیتوں کے درمیان ایک مماثلت پیدا کرنی چاہیے. وہ مجبور ہوئے اس کو مماثلت کو پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کو ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکے. ایک بہت ہی جو بھی کمپیوٹر میں ڈیٹا دیتے ہیں یا جس طریقے سے کمپیوٹر میں ان پٹ دیا جاتا ہے، سٹوریج کیا جاتا ہے، یا جیسے کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، ویسے ہی انسان کی میموری کو ایکسپلین کرنا، اس کی تفصیل دینے کے لیے سائیکالوجسٹ نے کمپیوٹر کا ایک ماڈل چنا. بہت سے محققین نے کمپیوٹر میموری کو انسانی میموری کی وضاحت یا بحث کے لیے ایک مفید نمونہ پایا. کمپیوٹر اور انسانی میموری دونوں ایک ہی بنیادی کام انجام دیتے ہیں، جیسے انکوڈنگ کا کام انجام دیتے ہیں، جس میں آپ معلومات کو ایک ایسی شکل میں تبدیل کرنے کا عمل دیتے ہیں جسے میموری میں داخل کیا جا سکتا ہے. ذخیرہ یعنی سٹوریج، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے معلومات کو میموری میں برقرار رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے میں میموری جو ہے وہ ایک منتقل جگہ پر سٹور رہتی ہے، ذخیرہ رہتی ہے.
बाज़याफ़्त यानी जब आप रिट्रीव करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को या आप उसको बाज़याफ़्त करने की ज़रूरत समझते हैं, ये वो अमल है जिसके ज़रिए मेमोरी में ज़ख़ीरा शुदा जो मालूमात है वो वाक़या हो जाती है। अब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की तफ़सील जानते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है, उसकी क्या तारीफ़ है, उसकी क्या तफ़सील है, वो मेमोरी को कैसे एक्सप्लेन करता है या कैसे डिस्क्राइब करता है, वो मेमोरी का किस तरीके का एक नज़रिया, एक नुक्ता नज़र रखता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इंसानी मेमोरी को समझने का एक ऐसा नुक्ता नज़र है, जो एनकोडिंग, जो स्टोरेज और बाद में इस मालूमात की बाज़याफ़्त पर ज़ोर देता है। 1968 में अमरीकी माहिर नफ्सियात रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन ने मेमोरी का एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल तजवीज़ किया, जो कि कंप्यूटर के डेटा के इनपुट और स्टोरेज को संभालने के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। ये नुक्ता नज़र इंसानी याददाश्त का एक ऐसा नमूना पेश करता है जिससे पता चलता है कि हमारे पास मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 अलग-अलग निज़ाम हैं। हम 3 अलग-अलग निज़ाम में अपनी मालूमात को स्टोर रखते हैं। इंसानी मेमोरी की 3 अलग-अलग अक़साम जो दी गई है, वो है सेंसरी मेमोरी या जो हवासों से आती है, या हिस्सी मेमोरी जो है, ये हमारे हवास के ज़रिए हमारे पास लाई गई है। ऐसी मालूमात होती है, ये हमारे हवास के ज़रिए लाई गई एक ऐसी मालूमात का आर्ज़ी ज़ख़ीरा फ़राहम करती है, जो बहुत तेज़ी से पेश आ जाने वाली गैर तवज्जोशुदा मालूमात जो होती है, जो मुख्तसर तौर पर महफूज करने की ज़रूरत होती है। जो भी हमारी आंखों से दिखता है या जो भी हमारे कानों से सुना जाता है, वो मुख्तसर तौर पर हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर रहती है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये एक ऐसा ज़ख़ीरा है जिसको हम या इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो मालूमात को निस्बतन कुछ मुख्तसर वक्त के लिए मुनाक़द रखती है। जिस जिस मालूमात पर एक तवज्जो जाती है, जो सेंसरी मेमोरी से हमारे सेंसर्स के थ्रू आ जाती है, उस पर जब एक अटेंशन जाता है, ये मुंतकिल हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो 20 या 30 सेकंड के लिए हमें दरकार होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो स्टोरेज एक पूरी उम्र के लिए रह सकती है, पूरी ज़िंदगी के लिए रह सकती है। ये एक तवील अरसे तक दरकार मालूमात के लिए एक स्टोरेज है। जो भी मेमोरी का रिहर्सल होता है या जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी से मालूमात आती है, जिसका एक अच्छे से रिहर्सल होता है या जिस पे अच्छी तवज्जो जाती है, उसके बाद वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल रहती है। जैसे जो भी हमारे हवासों से मालूमात आती है, उसका एक आर्ज़ी ज़ख़ीरा जो है, उसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। इसकी सलाहियत बहुत आला है और इसकी दौरानिया जो है, ड्यूरेशन जो है, वो 1 सेकंड या कम से या उससे भी चंद सेकंड तक रहती है। जब इस मालूमात पर एक तवज्जो जाती है, इसके दरवाज़े से गुज़र के, इस गेटवे से गुज़र के, ये वाली मालूमात जो है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। तो इसका दौरानिया जो है 20 सेकंड या 20 या 30 सेकंड या उससे भी कम वक़्त तक रहता है। उसके बाद जो मालूमात जिसका एक तफ़सीली रिहर्सल होता है या एक अच्छी प्रोसेसिंग होती है, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतक़ल हो जाता है। इसकी भी सलाहियत बहुत लामहदूद होती है और इसकी मुद्दत जो है वो काफ़ी तवील होती है या ये परमानेंट होती है, जिसको हम मुस्तक़ल कह सकते हैं। सेंसरी मेमोरी क्या है? इसको अगर हम तफ़सील से जानने की कोशिश करें, तो ये निज़ाम जो होता है, ये हमारे हवास में जो भी मामूलात की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमारे हवास ही करते हैं। उसके बाद ये सारी मालूमात जो है, ये हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर रहती है। ये अमली तौर पर हर उस चीज़ की आर्ज़ी नुमाइंदगी करती है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम चखते हैं, यानी टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं या महसूस करते हैं, जैसे टैक्टाइल मेमोरी है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो बसरी हसी मेमोरी होती है, ये 1 सेकंड से भी कम वक़्त तक रहती है। इस पर जो हमारे पास रिसर्च है या स्टडीज़ है, उसके हिसाब से पाया गया है कि 1 सेकंड से कम वक़्त तक रहती है, जबकि जो सूती मेमोरी होती है, जो विजुअल होती है, वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहती। यानी जो ऑडिटरी मेमोरी है, वो
ٹائم تک رہتی ہے، کم وقت تک رہتی ہے. شارٹ ٹرم میموری یا جس کو ہم پرائمری میموری بھی کہتے ہیں، یہ ایک ورک بینچ ہے. اس کو ہم شعور یا کانشیسنس کا ایک ورک بینچ کہا جاتا ہے. اس کو یہ ایک میموری سسٹم ایسا ہے جو مختصر مدت کے لیے محدود مقدار میں معلومات رکھتا ہے. عارضی طور پر معلومات رکھنے کے لیے ایک ایسا علمی نظام ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں یا اس پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کوئی ایک لمبی لسٹ یا لمبی فہرست کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ضرورت آپ کو کم وقت کے لیے ہوتی ہے. اس ٹائم اس وقت جو آپ کی معلومات ہوتی ہے وہ آپ کی عارضی میموری میں رہتی ہے، وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں رہتی ہے. اس کا جو ثبوت ہے وہ اس چیز سے ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی سیریل پوزیشن جو کرو ہے، یعنی جو بھی ہم لسٹ میں، جو بھی فہرست میں پہلے لسٹ میں ورڈز ہوتے ہیں یا جو بھی حروف ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم یاد کر پاتے ہیں، اس کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے اس کے بنسبت کہ جو ورڈز، جو حروف مڈل میں آتے ہیں یا جو وسط میں آتے ہیں. اس طریقے سے قلیل مدتی میموری جو ہے یہ کتنی معلومات رکھ سکتی ہے، اس پر کام کیا تھا جارج ملر نے، جنہوں نے اپنی کتاب میجیکل نمبر 7+-2 وہ لکھا تھا. اس کے میں معمولات کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اس کے کچھ حدود بولے تھے کہ شارٹ ٹرم میموری یعنی جو اٹینشن سے گزر کر جو بھی معلومات جاتی ہے وہ کتنے وقت تک رہتی ہے اور کتنا سٹور کر سکتی ہے، کتنا ذخیرہ کر سکتی ہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 7 آئٹمز یا 7 سے -2 آئٹمز تک یاد رہ سکتے ہیں، یعنی کہ 5 یا 9 آئٹمز کے درمیان میں جو بھی حروف ہوتے ہیں، جو بھی فہرست ہوتی ہے، جو بھی ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں ذخیرہ رہ سکتے ہیں. اس عمل کو چنکنگ کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو ملر ہے انہوں نے مختصر مدت کی یادداشت میں بنیادی جو یہ ہے بنیادی کو بیان کرنے کے لیے چنک کی اصطلاح کا استعمال کیا. یعنی ہم جو بھی ڈیجٹ سپین کو یاد رکھتے ہیں، جو بھی لسٹ کو یاد رکھتے ہیں، ہم اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی اس کے جو ہوتے ہیں 5 یا 9 کے بیچ میں جو بھی آئٹمز ہوتے ہیں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں ہم اپنی شارٹ ٹرم میموری میں. لانگ ٹرم سٹور یا جس کو ہم LTM کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک ایسا میموری سسٹم ہے جو بڑی مقدار میں معمولات کو نسبتاً مستقل طریقے سے ذخیرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس میں بڑی صلاحیت ہے اور اس میں تجربات یا جو بھی معلومات کے لیے ہماری یادداشت شامل ہوتی ہے یا جو زندگی بھر جمع ہوتی رہتی ہے وہ ساری معلومات جو ہے وہ ہماری LTM میں رہتی ہے. قلیل مدتی یادداشت سے حاصل ہونے والی معلومات ریہرسل کے ذریعے طویل مدتی یادداشت میں داخل ہو جاتی ہے. اس معلومات کو ہم دنوں، مہینوں، سالوں یا شاید ہمیشہ کے لیے طویل مدتی سٹور یا جس کو ہم لانگ ٹرم میموری سٹور ہے اس میں مختلف طریقوں سے منظم رکھتی ہے. طویل مدتی میموری میں معلومات کو ذخیرہ کرنے کی ایک لامحدود صلاحیت ہوتی ہے. عام طور پر طویل مدتی اسٹور سے معلومات کو فراموش نہیں کیا جاتا ہے اور اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ معلومات کو دوبارہ حاصل نہیں کیا گیا یا مناسب طریقے سے منظم نہیں کیا گیا ہے. طویل مدتی اسٹور میں جو معلومات محفوظ کی جاتی ہے وہ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، وہ جملے ہوتے ہیں، وہ کچھ خیالات ہوتے ہیں یا ہماری زندگی کے مختلف تجربات ہوتے ہیں جن پر مشتمل یہ معلومات ہماری LTM میں رہتی ہے. اب یہ ہماری جو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل تھی اس کی تعریف کے بارے میں تھا. اب ہم گزرتے ہیں لیول آف پروسیسنگ ماڈل کی طرف. تو اس کی تفصیل میں کیا کہا جائے کہ جو ماڈل ایٹکنسن اور شفرن نے دیا تھا، جو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کی تعریف انہوں نے کہا تھا، اس کی تردید کی گئی. وہ اس کے لیے لیولز آف پروسیسنگ ماڈل کو دیا گیا. لیولز آف پروسیسنگ کے مطابق جو بھی معلومات ہے اس کو کامیابی سے ہم بازیافت کیسے کریں یا اس کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس کی پروسیسنگ کی سطح پر ہے. یعنی وہ انفارمیشن یا وہ معلومات کیسے پروسیس ہو گئی ہے اس
کہ اس کے مطابق جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے، جو معلومات ہوتی ہے، اس کو ہم ریٹریو کر سکتے ہیں یا اس کی سٹوریج اتنی گہری ہوتی ہے۔ 1972 میں کریگ اور لوہارٹ نے میموری میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر ڈیپتھ آف پروسیسنگ اپروچ کی تجویز پیش کی۔ اس کا استدلال ہے کہ گہری یا بامعنی قسم کی انفارمیشن پروسیسنگ، عقلی یا جو شیلو قسم کی پروسیسنگ ہوتی ہے، جس کو ہم شیلو کہیں گے، یا جو سینسری قسم کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ مستقل پروسیسنگ کا باعث بنتی ہے۔ ایل او پی یا لیول آف پروسیسنگ سے مراد یہ حقیقت ہے کہ معلومات کی زیادہ معنی پر مبنی جو بھی معلومات ہوتی ہے اس کی بہتر انکوڈنگ کا باعث بنتی ہے، یا جو بھی ہم معنی پر مبنی معلومات کو یاد رکھتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو ریٹریول ہے وہ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس ماڈل کے مطابق انکوڈ کی گئی معلومات کو مختلف سطحوں پر پروسیس کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے معلومات کا پہلے سامنا کیا جاتا ہے یا اس کی مشق کی جاتی ہے، وہ پروسیسنگ کی ایک مختلف گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرگس، کریگ اور روبرٹ لوکہارٹ نے تجویز پیش کی کہ جو تفصیلی ریہرسل ہے وہ گہری پروسیسنگ کی طرف لے جاتی ہے، اور جو مینٹیننس ریہرسل ہے وہ ہمیں شیلو پروسیسنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی کس طریقے سے ہم نے اس معلومات کی مشق کی ہے، اس پہ ہمارا جو بھی سٹوریج ہے اس انفارمیشن کا وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس پہ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، یا اس کا ریٹریو ہونا، اس کا اس معلومات کو بازیافت کرنا، وہ بھی ڈیپینڈ ہے، اس کا بھی ایک بنیاد ہے جس طریقے سے ہم معلومات کی مشق کریں گے یا جس طریقے سے اس کی ریہرسل کریں گے۔ لیولز آف پروسیسنگ ماڈل جو ہے اس میں فردر یا آگے کی جو کام ہے وہ کریگ اور ٹلونگ نے کیا۔ انہوں نے 1975 میں ایسی 3 ایل او پی یا لیول آف پروسیسنگ کی تجویز کی، جیسے فزیکل یا اسٹرکچرل پروسیسنگ کہتے ہیں، یا فونولوجیکل پروسیسنگ ہے، یا سیمینٹک پروسیسنگ ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے تجویز کی ان 3 لیول آف پروسیسنگ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ جو فزیکل یا اسٹرکچرل پروسیسنگ ہے، جو بھی ہم اسٹرکچرل لیول پر یا جو فزیکل لیول پر، سرسری لیول پر جو بھی معلومات ہوتی ہے، جو شیلو پروسیسنگ ہوتی ہے، جو ایک سینسری، جو ہمارے سینسز کے بنیاد پر ہوتی ہے، وہ فزیکل یا اسٹرکچرل پروسیسنگ کہلاتی ہے۔ فونولوجیکل پروسیسنگ یعنی آواز کی بنیاد پر جو پروسیسنگ ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی ہیٹ یا کیٹ یا جو بھی ورڈ ہوتا ہے جس کی ایک فونولوجیکل پروسیس، جس کی آواز کی بنیاد پر ہم پروسیسنگ کرتے ہیں، وہ اس والی پروسیسنگ یا اس طرح کی جو مشق ہوتی ہے اس کو ہم فونولوجیکل پروسیسنگ کہتے ہیں۔ سیمینٹک پروسیسنگ، سیمینٹک پروسیسنگ یعنی جو ایک گہری طرح کی پروسیسنگ ہوتی ہے، جو ہم کسی کی ایک مطلب سمجھتے ہیں کسی بات کا، یا ایک گہرا معنی نکال کر، جو معنی پہ مبنی ریہرسل ہوتی ہے یا جو معنی پہ مبنی مشق ہوتی ہے، اس کو ہم سیمینٹک پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اس ماڈل پر مطالعات نے تجویز کیا کہ پروسیسنگ کی سطح جتنی گہری ہوگی اس کی اتنی کامیابی سے بازیافت ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ یعنی جو ہماری ریہرسل ہوتی ہے، جو مشق ہوتی ہے، اس کے بنا پر ہماری جو معلومات کی یادداشت ہے اس کو ریٹریو کرنے کا، اس کو بازیافت کرنے کا، یا اس کو سٹور کرنے کا جو بنیاد ہے وہ سارا ہماری پروسیسنگ پہ ڈیپینڈ ہے، کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی مشق کی ہے، یا کس لیول تک ہم نے اس کو سمجھا ہے اس پروسیسنگ کو۔ کیا ہم نے اس کو فزیکل لیول پر سمجھا ہے، کیا ہم نے صرف ایک وہ سینسری لیول آف پروسیسنگ کی ہے، یا کیا ہم نے اس کو آواز کی بنیاد پر انکوڈ کیا ہے، یا کیا ہم نے اس کو ایک گہرے معنی یا جو تصور ہے، جو ایک گہرا تصور ہے، اس کی بنا پر ہم نے اس معلومات کی پروسیسنگ کی ہے۔ تو جو ڈیپتھ آف پروسیسنگ ہے یا جو گہرائی ہے پروسیسنگ کی، وہ فزیکل سے لے کر سیمینٹک تک جاتی ہے۔ یعنی فزیکل پروسیسنگ
کا پہلا جو سرسری لیول آف پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کے بعد فونولوجیکل پروسیسنگ ہوتی ہے، یعنی جو آپ لفظوں کے آواز کے بنا پر جو آواز پر مبنی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو ہم فونولوجیکل پروسیسنگ کہتے ہیں، اور اس سے جو گہری پروسیسنگ ہوتی ہے وہ سیمینٹک پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ورکنگ میموری ماڈل پر۔ ایٹکنسن اور شفرن کی طرف سے جو بھی پیش کردہ ماڈلز تھے، انہوں نے ایس ٹی ایم کے بارے میں ایک ایسا تصور دیا تھا جو صرف یہ کہتا تھا کہ اٹس لائک اے اسٹور ہاؤس، یعنی یہ ایک ذخیرہ ہے جس میں ہم معلومات کو رکھ سکتے ہیں، جس کو بعد میں ریسرچرز نے یا جو بھی اس پر ایک مہارت رکھتے تھے، انہوں نے یہ تجویز کی کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یا جو لیول آف پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اس کا بھی ایک بہت خاص اثر ہماری میموری کی سٹوریج پر رہتا ہے، یا اس میموری کی یا اس معلومات جو بھی یادداشت میں ہم معلومات رکھتے ہیں، اس کا ایک جو بہت گہرا اثر ہوتا ہے وہ پروسیسنگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی پروسیسنگ ماڈل کو ایک بنیاد بنا کر ایک ورکنگ میموری ماڈل دیا گیا، جو ایلن بیڈلی اور ہچ نے دیا۔ تو انہوں نے 1974 میں اس ماڈل کا ایک تفصیل بیان کی، اس پر جو بھی ان کی تحقیق کے بنا پر جو بھی آبزرویشنز تھی یا جو بھی ان کا جو اسٹڈیز انہوں نے کی تھی، اس کے بیسس پر جو انہوں نے کہا، اس کی بنیاد پر جو کہا، وہ ایٹکنسن اور شفرن کے ماڈل میں جو ایس ٹی ایم یا ورکنگ میموری کے بارے میں تصور دیا گیا تھا، اس تصور پر اس کو ایک تنگ نظریہ مانا انہوں نے، کیونکہ جو آگے مطلب ریسرچ تھی اس کے بنا پر یہ معلوم ہوا کہ صرف ورکنگ میموری جو ہوتی ہے یہ ایک سٹوریج نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ معمولات پر کام بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کو مینپولیٹ بھی کر سکتی ہے، اس پر جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے یا فردر اس پہ کام کر سکتے ہیں، جو بھی سٹوریج ہماری اٹینشن کے بعد جس پر ہم نے توجہ دی ہوتی ہے، جس بھی معاملات پر ہم نے یا جس بھی انفارمیشن پر ہم نے ایک توجہ اپنی دی ہوتی ہے، جو ہماری شارٹ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے یا جو ہماری شارٹ ٹرم میموری سٹوریج میں جاتا ہے، اس والی سٹوریج میں جانے کے بعد اس معمولات پر ایک کام بھی کیا جا سکتا ہے ایٹ دا پریزنٹ، یعنی ایک اسکیچ پیڈ کی طرح کام کرتا ہے، جس طرح سے جو ہماری کانشیسنس ہے، یا جو ہماری اویئرنیس ہے، یا جو ہماری ایک اویئرنیس رہتی ہے چیزوں کے بارے میں، تو اس میں جو بھی انفارمیشن جاتی ہے یا جو بھی معاملات جاتی ہے، اس پر ہم کام کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ انسانی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ اس پر بھی فردر پروسیسنگ کر سکتی ہے، یعنی کہ جو ملر نے کام کیا تھا 7+-2، جو انہوں نے ایک چنک نام دیا تھا اس کا، جو ایک میجیکل نمبر تھا، جو انفارمیشن یا جس لیول کی انفارمیشن ہمارے جو ہے شارٹ ٹرم میموری میں سٹور رہتی ہے، اس کے بنا پر انہوں نے کہا کہ وہ انفارمیشن پر اور کام کیا جا سکتا ہے یا فردر اس کو مینپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو بیڈلی اور ہچ تھے، انہوں نے لیول آف پروسیسنگ کے خیال کو شامل کرنے کے بعد ایس ٹی ایم کے لیے ایک نیا ماڈل تجویز کیا اور اس میموری کا نام ورکنگ میموری قرار دیا۔ میں نے ابھی تک جو ہم جان پائے ہیں شارٹ ٹرم میموری یا پرائمری میموری کے نام سے، اس کا نام جو ہے ورکنگ میموری آ گیا۔ ورکنگ میموری مینس یعنی کہ یہ ایک اسکیچ پیڈ کا ایک کام دیتی ہے ہمارے لیے، جس میں ہم ایک جو بھی معلومات ہوتی ہے اس پہ ہم فردر پروسیس یا فردر اس کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں، یا اس پر اور بھی جو بھی پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم شارٹ ٹرم میموری میں ہی انجام دے سکتے ہیں۔ اس طرح ورکنگ میموری کو تفہیم یعنی اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو استدلال جیسے پیچیدہ کام جو ہوتے ہیں وہ ہم ورکنگ میموری میں ہی دیتے ہیں۔
انہوں نے جو بیڈلی اور ہچ ہے ان نے لیول آف پروسیسنگ کے خیال کو شامل کرنے کے بعد ایس ٹی ایم کے لیے ایک نیا ماڈل ایسا تجویز کیا اور اسے ورکنگ میموری قرار دیا. اس طرح ورکنگ میموری کو تفہیم کرنا، اس کو سیکھنا اور استدلال جیسے پیچیدہ کاموں کے لیے معلومات کے عارضی ذخیرہ کرنا اور ہیرا پھیری یعنی اس کو مینیپولیٹ کرنا، اس کے لیے ایک محدود صلاحیت کے نظام کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم فردر بیان کر سکتے ہیں، اس کو ہم اور بیان کر سکتے ہیں اس شارٹ ٹرم میموری یا اس پرائمری میموری کو. بیڈلی کا جو ورکنگ میموری یا جس کو ہم WM کا ماڈل کہتے ہیں، اس کے 4 اجزاء ہیں یا یہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے، جس کو ہم سینٹرل ایگزیکیوٹو کہتے ہیں، فونالوجیکل لوپ کہتے ہیں، ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ کہتے ہیں اور ایپیسوڈک بفر کہتے ہیں. سینٹرل ایگزیکیوٹو جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، یہ ہماری ورکنگ میموری کا ایک ایسا ایگزیکیوٹو کے طور پر کام کرتا ہے. یہ ماتحت نظام جو اس کے انڈر نظامات ہیں یعنی جیسے فونالوجیکل لوپ، ویژو اسپیشل اسکیچ پیڈ اور جو ایپیسوڈک بفر ہے، اس کے درمیان جو بھی علمی عمل ہوتی ہے یا جو بھی کوگنیٹو میکینزم ہوتا ہے، اس کو مربوط اور منظم کرتا ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی میموری طویل مدتی میموری کا حصہ بن گئی اور کون سی ختم ہو جائے گی. یعنی یہاں پہ ہی ڈیسیجن میکنگ سسٹم ہے. یعنی ہماری جو یہ ویژول جو ہمارا یہ ایک اسکیچ پیڈ ہے جس کو ورکنگ میموری نام دیا گیا ہے، اس کا جو ایک اجزاء ہے جس کو ہم سینٹرل ایگزیکیوٹو کہتے ہیں، یہ ہماری ورکنگ میموری میں ایک ڈیسیجن میکر کی طرح کام کرتا ہے. یعنی اس کے ماتحت جو نظام چلتے ہیں وہ ہے فونالوجیکل لوپ، وہ ہے ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ اور وہ ہے ایپیسوڈک بفر. یعنی ان کے درمیان جو بھی علمی عمل ہوتا ہے، جو بھی کوگنیٹو میکینزم ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، اس پر جو فیصلہ لیتا ہے، فیصلہ لینے کا کام ہوتا ہے، وہ سینٹرل ایگزیکیوٹو کا ہوتا ہے. یہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی میموری طویل مدت میموری کا حصہ بنے گی یعنی جو شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بنے گی، یا کون سی میموری ہے جس کو جو ختم کرنی ہے یا جس کی ضرورت نہیں ہے. فونالوجیکل لوپ زبانی یا صوتی معلومات کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. یا جو بھی ہم انفارمیشن جو آڈیٹری انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی انفارمیشن جس میں ایک آواز کا استعمال ہوتا ہے یا جس میں بھی ایک آڈیٹری میکینزم کا استعمال ہوتا ہے، اس پہ جو کام کرتا ہے وہ ہے فونالوجیکل لوپ. فونالوجیکل لوپ جو ہے اس میں ذخیرہ شدہ معلومات جو ہوتی ہے وہ 2 سیکنڈ کے اندر ہی ختم ہو جائے گی جب تک کہ اس کی ریہرسل نہ کی جائے. اگر ہم جب بھی ہم کسی آڈیٹری انفارمیشن کو یا جو بھی کوئی صوتی ایسی معمولات ہوتی ہے اس کو ریہرسل نہ کرے، جب تک کہ اس کی ریہرسل ہو جائے گی تب جا کے وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری میں ذخیرہ رہتی ہے، یعنی اس میں سٹور کر کے رہتی ہے. اگر اس پہ ریہرسل نہ ہوئی تو یہ میموری جو ہے، یہ جو آڈیٹری انفارمیشن ہے جس کو ہم نے اٹینڈ کیا ہوا ہے یا جس پہ ہم نے اپنی توجہ دی ہوئی ہے، وہ صرف 2 سیکنڈ کے اندر ہی ختم ہو جائے گی. یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں فونالوجیکل سٹور اور دوسرا جو ہوتا ہے دیٹ از آرٹیکولیٹری ریہرسل. جو فونالوجیکل سٹور ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے معمولات کو محفوظ رکھتا ہے، یا جو بھی آڈیٹری معلومات ہے یا جو بھی صوتی معمولات ہے، جو ہمارے کانوں سے جو بھی معمولات یا جو بھی آواز سے متعلق کوئی ایسی معلومات ہوتی ہے، کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے، یہ چند سیکنڈ کے لیے فونالوجیکل سٹور اس کو محفوظ رکھتا ہے. اور جو آرٹیکولیٹڈ ریہرسل عمل ہے وہ اس انفارمیشن کو یا اس معلومات پر فردر اس پہ مشق کرتا ہے یا اس کو فردر جو ہے اس انفارمیشن کی ریہرسل کرتا ہے.
جو پھر فونالوجیکل سٹور میں محفوظ رہتی ہے. جو فونالوجیکل سٹور میں محفوظ معمولات کو گرنے سے بچانے کے لیے معمولات کی ریہرسل کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی آرٹیکولیٹری ریہرسل ہی اس انفارمیشن کو بچاتی ہے. یعنی اس انفارمیشن کو ایک ذخیرہ بنانے کے لیے آرٹیکولیٹری ریہرسل کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. یعنی اس ریہرسل کے بعد ہی یہ جو معلومات ہے یا یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے فونالوجیکل سٹور میں ذخیرہ رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک فون نمبر کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو ابھی آپ کے دوست نے بتایا ہے. اس میں فونالوجیکل لوپ شامل ہے. یعنی اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کوئی انفارمیشن یعنی جو آلریڈی دی گئی انفارمیشن ہے اس کو پہلے آپ اپنے سینسز سے اپنی اسٹوریج میں لاتے ہیں، یعنی آپ کی سینسری میموری میں جاتا ہے. اس کے بعد یہ انفارمیشن پر جب توجہ گیا، جب آپ کا اٹینشن گیا، اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ کے شارٹ ٹرم میموری یا جس کو ہم ورکنگ میموری کہتے ہیں اس میں منتقل ہو جاتی ہے. اور وہاں منتقل ہونے کے بعد اس انفارمیشن کی ایک ریہرسل ہو جاتی ہے. یعنی جو فون نمبر آپ کے دوست نے آپ کو کہا جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ فون نمبر آپ کے آرٹیکولیٹری ریہرسل میکینزم کی وجہ سے وہ سٹور رہے گا. یعنی جتنا آپ اس کی مشق کرو گے اتنا گہرا، اتنا جو مضبوط اس کا ایک سٹوریج رہے گا جو آپ کی فونالوجیکل سٹوریج میں رہے گا. اور سارے اس میکینزم کو یا جو بھی یہ ایک سسٹم ہے، جو یہ فونالوجیکل لوپ چلتا ہے، جو آپ کے کیا کہتے ہیں فونالوجیکل سٹور سے سٹارٹ ہو کے آپ کے آرٹیکولیٹری ریہرسل سے جا کے آپ کے فونالوجیکل جو ہے سٹور میں محفوظ رہتا ہے یا اس میں اس کا ذخیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس پر آپ کی جو بھی آڈیٹری میموری ہوتی ہے، جو بھی وائس یا جو بھی آپ کی میموری ہوتی ہے وہ اس میں ذخیرہ رہتی ہے. دوسرا تیسرا جو آپ کا جو اس میں ایک اور اجزاء ہے دیٹ از ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ. ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ جو ہے یہ ہماری ویژن یا جو بصری میموری ہے اور جو مقامی معمولات ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کہانی کو سنتے ہیں، اس کو سنتے وقت یا اس پہیلی کو حل کرتے وقت آپ کے ذہن میں جو ذہنی تصور آتا ہے اس کو ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ کا استعمال شامل ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کے ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ کا عمل دخل ہے. یعنی جو بھی آپ کی ویژن سے یا جو بھی آپ کی آنکھوں سے جو بھی انفارمیشن آتی ہے، جو بھی معلومات ملتی ہے آپ کو، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اجزاء شامل ہوتا ہے یا جس اجزاء کا عمل دخل ہے وہ ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ ہے. یعنی آپ کسی بھی کہانی کو سنتے ہیں، یہ صرف ویژن سے ہی یہ انفارمیشن نہیں آتی ہے. یہ کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں آپ ایک ذہنی تصور بناتے ہیں، جس میں ایک امیج کا بھی انوالومنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں بنتا ہے. اس امیج کو سٹور رکھنے کے لیے آپ کا ویژول اسکیچ پیڈ کام کرتا ہے یا اس کا عمل دخل ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا جو اس میں ایک اور اجزاء شامل ہے وہ ہے ایپیسوڈک بفر. فونالوجیکل لوپ، ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ اور طویل مدتی میموری سے معلومات کو یکجا کرنے کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ ایپیسوڈک بفر ہے. یعنی وہ اس معلومات کی ایپیسوڈک نمائندگی پیدا کرتا ہے. اس طرح یہ جزو ہمیں موصولہ معمولات یا جو ہمیں موصول ہوتی ہے ہمارے سینسز سے، ہمارے حواس سے، اس کا احساس دلانے میں مدد کرتی ہے. یعنی یہ انفارمیشن کچھ دیر تک ہمارے ایپیسوڈک بفر میں جاتی ہے. جو بھی انفارمیشن فونالوجیکل لوپ سے آتی ہے، جو بھی انفارمیشن ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ سے آتی ہے، یا جو بھی انفارمیشن جو ہوتی ہے جو ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ میں سٹور ہوتی ہے یا جو فونالوجیکل لوپ سے آتی ہے، اس ساری معمولات کو یہ ایک کر دیتا ہے، یکجا کر دیتا ہے. یعنی اس انفارمیشن کو کمبائن کرتا ہے. وہ ایپیسوڈک بفر ہے. تو یہ تھا ہمارا ورکنگ میموری ماڈل کے متعلق
یعنی آج کا جو موضوع تھا آپ کا، اس میں ہم نے میموری کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کی تعریف میں کہا کہ یہ ایک کوگنیٹو میکینزم ہے یا ایک ایسا علمی نظام ہے جس کا ہر کسی کوگنیٹو ایبلٹی یا جو بھی ہائر مینٹل ایبلٹی ہے اس میں اس کا ایک عمل دخل ہے. یعنی جو بھی ہماری پرابلم سالونگ ہوتی ہے، ہماری ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے، یا جو بھی انفارمیشن کو ہمیں جو ہے پروسیس کرنا ہوتا ہے، اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ سارا جس کا عمل دخل ہے اس میں میموری کا ہی ایک بہت گہرا عمل دخل ہے. یعنی میموری ہر کسی مینٹل ایبلٹی یا ہر کسی جو بھی ہمارا جو کوگنیٹو سسٹم ہے یا جو عالمی نظام ہے اس میں اس کا ایک بہت ہی خاص ایک انفلوئنس ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا جیسے یہ صرف ذخیرہ، اسٹوریج یا ریٹریو کرتا ہے انفارمیشن کو، تو اس کے علاوہ صرف ذخیرہ اور اسٹوریج ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس کو آپ کیسے پروسیس کریں یا اس پہ آپ کیسے کام کریں، اس پہ آپ فردر کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کی میموری کا عمل دخل ہے. جیسے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے یا کیا کیا اجزاء آتے ہیں یا کس کس طریقے سے کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں. یعنی انفارمیشن پہلے انکوڈ ہوتی ہے یا جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں یا اس کی فردر پروسیسنگ کے لیے جو بھی عمل دخل ہوتا ہے، جو ذخیرہ ہوتا ہے، جو بازیافت ہوتا ہے، اس سے پہلے انکوڈنگ کا ایک رہتا ہے، ایک انکوڈنگ کا ایک اسٹیپ رہتا ہے یا ایک انکوڈنگ ہی آتا ہے. اس کے بعد اسٹوریج ہوتا ہے، اس کے بعد ریٹریول ہوتا ہے. اور پھر جو دور چل رہا تھا کمپیوٹرائزیشن یا جو کمپیوٹر ریولیوشن آئی تھی، اس وقت یہ محسوس ہوا کہ اس نظام کو چلانے یا اس جو علمی عمل ہے یا اس کوگنیٹو میکینزم کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر ماڈل کا ایک استعمال کیا گیا تھا یا اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ ہم اپنی جو میموری ہے یا جو یہ ایک ایسا کوگنیٹو میکینزم ہے جس کو ہم کمپیوٹر ماڈل سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلا سٹیپ لیا تھا یا جو پہلا کام کیا تھا وہ رچرڈ ایٹکنسن اور رچرڈ شفرن نے 1968 میں کیا تھا. انہوں نے اس ماڈل کی تجویز کی تھی. یعنی کہ جیسے ان پٹ ہوتا ہے، جیسے ڈیٹا کا ان پٹ کمپیوٹر میں دیا جاتا ہے، پھر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر فردر پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر اس کا آؤٹ پٹ آ جاتا ہے یعنی کہ ریٹریول ہو جاتی ہے. وہ نظام جو ہے اس نظام سے ہم اس ماڈل کے بیسس پر ہم میموری کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس بیسس پر انہوں نے یا اس کے بنا پر اس کے بنیاد پر انہوں نے 3 الگ الگ اقسام کہی میموری کی. وہ ہے سینسری میموری، جس کو ہم جو ہماری میموری سینسز سے جو بھی انفارمیشن آتی ہے اس معمولات کا جو ذخیرہ فراہم کرتی ہے وہ سینسری میموری ہی ہوتی ہے. جیسے ہماری ویژول انفارمیشن ہے، آڈیٹری انفارمیشن ہے، یا جس چیز کو ہم چھوتے ہیں یا جو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یا جو محسوس کرتے ہیں یا ٹیکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہماری سینسری میموری میں رہتی ہے. اس کے بعد ہماری شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری ہے. یعنی ایک اور جو اس کی اقسام دی گئی تھی اس میں سے شارٹ ٹرم میموری کا بھی ایک قسم کہا گیا تھا، جس کو کہا گیا کہ اس میں میموری جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے رہتی ہے، 20 یا 30 سیکنڈ کے لیے، اور وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ توجہ دینے کے بعد آ جاتی ہے. یعنی جو بھی انفارمیشن جو بھی اٹینشن ہم اپنی سینسری انفارمیشن کو دیتے ہیں اس کے بعد جو اس کا منتقل ہو جاتا ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں ہو جاتا ہے.
اس کے بعد ہماری لانگ ٹرم میموری ایک اور اقسام ہے میموری کی، یعنی جو ذخیرہ ایک طویل عرصے تک رہتا ہے، پوری عمر کے لیے رہتا ہے، ایک عمر بھر کے لیے رہتا ہے، یا بہت وقت کے لیے رہتا ہے، طویل مدت کے لیے رہتا ہے، وہ ہماری لانگ ٹرم میموری کہلاتی ہے. یعنی اس انفارمیشن کا ایک ریہرسل ہو گیا ہوتا ہے، اس انفارمیشن کو کی ایک فردر پروسیسنگ ہو گئی ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم میموری میں چلی گئی ہوتی ہے یا شارٹ ٹرم میموری میں منتقل ہو گئی ہوتی ہے. اس انفارمیشن کا جو فردر ریہرسل ہوتا ہے اس کے بعد وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. اس ماڈل سے آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایک تصور ملے گا کہ کیسے جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیسے ہماری الگ الگ قسم کی میموری میں جاتی ہے یا کیسے منتقل ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی سینسری میموری یا حسی معمولات جو ہے، جو ہمارے حواسوں سے آتی ہے، وہ جب اس پہ اٹینشن دیا جاتا ہے، جب اس پہ توجہ دی جاتی ہے، یعنی اس گیٹ وے سے وہ پاس ہو جاتی ہے، کانشیسنس کے اس گیٹ وے سے پاس ہو جاتی ہے جس کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے فوکس میں لاتے ہیں، وہ انفارمیشن پھر ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے. اس انفارمیشن میں ہمارا جو بھی ہمارے حواسوں سے معاملات ہوتی ہے وہ آئی ہوتی ہے جس پہ ہم نے اٹینڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ اٹینشن کے بعد، توجہ دینے کے بعد ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. جو فی الحال استعمال کرنے کی معمولات ہوتی ہے، یعنی کہ جس کی ضرورت ہمیں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، یا جس انفارمیشن پر ہمیں اس مدت کے لیے یا اس وقت کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس پہ اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آؤٹ پٹ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو انفارمیشن ہوتی ہے یا جو بھی معاملات ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں رہتی ہے، یا شارٹ ٹرم میموری میں اس کا جو ہے ذخیرہ رہتا ہے. اس کے بعد جب اس انفارمیشن پر جو معاملات یا جو انفارمیشن شارٹ ٹرم میموری میں گئی ہوتی ہے، اس کا جب فردر ریہرسل ہوتا ہے یا اس کی فردر مشق ہوتی ہے یا اس کی ایک گہری پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ معلومات یا وہ طرح کی انفارمیشن آپ کے لانگ ٹرم میں چلی جاتی ہے. اور اس کا ذخیرہ جو ہوتا ہے یا اس کی جو سٹوریج ہوتی ہے، یہ ایک پرماننٹ قسم کی ہوتی ہے یا ایک مستقل قسم کی ہوتی ہے جو پوری لائف ٹائم رہ سکتی ہے، یا جس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کافی وقت تک ہوتا ہے. اس کی مدت جو ہوتی ہے، اس کی صلاحیت بہت لامحدود ہوتی ہے. یعنی اس کا جو اسٹوریج کا جو ایک رہتا ہے، جو اسٹوریج کا ایک جس میں مطلب جو اسٹوریج کی ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت لامحدود ہوتی ہے. یعنی وہ شارٹ ٹرم میموری سے کافی زیادہ اس کا جو ہوتا ہے اس کی صلاحیت ہوتی ہے. سینسری میموری کو ہم گیٹ وے ٹو کانشیسنس بھی کہتے ہیں. گیٹ وے ٹو کانشیسنس کا مطلب یعنی جو بھی انفارمیشن ہے جس پر اٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا جس کو ہمارے فوکس میں آنے کی ضرورت ہے، وہ سینسری میموری میں ہی جاتی ہے. یعنی جو بھی دیکھنے کی انفارمیشن ہے یا سننے کی انفارمیشن ہے یا سونگنے کی انفارمیشن یا محسوس کرنے کی انفارمیشن ہے، وہ آپ کی سینسری میموری میں ہی ذخیرہ رہتی ہے. اور جب اس میموری کو پر زیادہ اٹینشن دیا جاتا ہے یا اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری یعنی جس کو ہم ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں، اس میں چلا جاتا ہے. تو اس کا یہ رہتا ہے کہ شارٹ ٹرم میموری کا وجود کس چیز سے ثابت ہوا، جب یہ دیکھا گیا کہ جو فہرست یاد کی جاتی ہے یا فہرست کو یادداشت کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس میں دیکھا گیا کہ جو پہلے ہوتے ہیں یا جو آخر میں جو حروف آتے ہیں وہ زیادہ دیر تک یاد رہتے ہیں یا ان کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو وسط میں آتے ہیں یا جو مڈل میں حروف ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو پہلے کے جن پر اٹینشن دیا گیا ہوتا ہے وہ ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں چلے گئے ہوتے ہیں یا ہماری جو ورکنگ میموری ہے اس میں چلے گئے ہوتے ہیں.
اس کا اس پہ جو شارٹ ٹرم میموری کی پروسیسنگ ہے یا اس کی اسٹوریج کے بارے میں جو کام ہوا وہ جارج ملر نے 1956 میں کیا. انہوں نے بتایا کہ جو سات یا سات جمع یا سات منفی اگر 2 ہم کریں گے تو یا 5 یا 9 نمبر جو ہے یا 9 آئٹمس جو ہے وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں رہتے ہیں. اس کا اسٹوریج کا اسپین جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے، وہ 7 5 یا 9 ہوتا ہے. جو کس سسٹم کی وجہ سے رہتا ہے یا جو پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ میموری رہتی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم چنکنگ کہتے ہیں. یعنی ہم چنکس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ جو بھی آئٹمس ہوتے ہیں ہم اس کو چنکس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور قسم ہے میموری کی، دیٹ از LTM، جس کو ہم لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں. لانگ ٹرم میموری کا جو معمولات یا جو بھی انفارمیشن رہنے کا ایک اسٹور ہاؤس ہوتا ہے یا جو ذخیرہ ہوتا ہے، یہ کافی مستقل ہوتا ہے. مستقل یعنی بہت دنوں تک، بہت مہینوں تک، بہت سالوں تک رہتا ہے. اور اس میں جو بھی انفارمیشن کا ریہرسل ہو گیا ہوگا جو ہماری شارٹ ٹرم میموری سے ہو کے ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. اس پر فردر کام جو کیا، جو لیول آف پروسیسنگ ماڈل ہے، اس پر ایٹکنسن اور شفرن نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپیوٹر کا ایک ماڈل ہے، اس کے بیسس پر ہم انسان کی میموری کو ایک انالوجی دے سکتے ہیں، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کے بیسس پر یا اس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میموری ہوتی ہے انسان کی، اس میں کیا کیا طرح کی اقسام ہے یا کس طریقے سے میموری میں کام ہوتا ہے، یا کس طریقے سے انفارمیشن اس میں انکوڈ ہوتی ہے، کس طریقے سے انفارمیشن اس میں سٹور ہوتی ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ ریٹریو ہوتی ہے، یعنی کس طریقے سے وہ ہم اس کا جو ہے بازیافت کر سکتے ہیں. تو جو LOP ہے، لیولز آف پروسیسنگ ماڈل ہے، انہوں نے ایٹکنسن اور شفرن ماڈل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ صرف ہمیں کچھ ذیلی نظام دیتی ہے، یہ ہمیں یہ چیز کا آئیڈیا نہیں دیتی ہے کہ انفارمیشن جو ہے، کوئی انفارمیشن کیسے ہم آسانی سے بازیافت کر پاتے ہیں اور کوئی انفارمیشن کیسے ہم بھول جاتے ہیں. اس کا جو ایک ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کا جو ایک اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ہماری پروسیسنگ کے لیول پر ہوتی ہے. یعنی ہم کیسے اس انفارمیشن کی مشق کریں گے یا کیسے اس انفارمیشن کی ریہرسل کریں گے، اس معلومات کی ریہرسل جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے. اس کے بیسس پر انہوں نے کہا کہ 2 طرح کی ریہرسل ہوتی ہے، 2 طرح کی پروسیسنگ ہوتی ہے. دیٹ از ایک ہوتی ہے جس کو ہم ایلابریٹو ریہرسل کہتے ہیں، اور ایک جو ہوتی ہے وہ شیلو ہوتی ہے جس کو ہم مینٹیننس ریہرسل کہتے ہیں. جو ایلابریٹو ریہرسل ہوتی ہے یعنی وہ معنی پہ مبنی ہوتی ہے، یعنی ایک گہری پروسیسنگ کہلاتی ہے. یعنی جو بھی معلومات ہوتی ہے، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے یا اس انفارمیشن پر ہم کس طریقے سے اس پر مشق کریں گے. اگر یہ معنی پر مبنی ہے تو اس انفارمیشن پر جو وہ ریہرسل ہوئی ہے اس کو ہم ایلابریٹو ریہرسل کہیں گے. اور وہ والی معلومات جو ہے وہ ہم بہت آسانی سے یاد رکھ پاتے ہیں، یعنی اس انفارمیشن کی انکوڈنگ بھی، یعنی جب اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ انفارمیشن کافی آسانی سے یاد رہ پاتی ہے. اور پھر جب اس کو بازیافت کرنا ہوتا ہے یعنی اس کو ریٹریو کرنا ہوتا ہے، تب بھی اس انفارمیشن کا جو ریٹریول ہے یا جو بازیافت ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ وہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ جو آپ نے معنی پر مبنی پروسیسنگ کی یا معنی پر مبنی جو مشق کی، جو ریہرسل کی. اگر یہ انفارمیشن جو آپ کے پاس آئی یہ مینٹیننس پر بیسڈ ہے، یعنی اس پر آپ نے اتنا گہرا معنی یا
اتنا گہری لیول کی پروسیسنگ نہیں کی ہے. یہ صرف اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہے، اس انفارمیشن کو ایک سپرفیشل لیول پر رکھنے کے لیے ہے، جو بالکل معنی پر مبنی نہیں ہے. یا جیسے آپ کوئی نان سینس سیلیبلس کو یاد رکھتے ہیں تو وہ کوئی معنی پر مبنی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن اس انفارمیشن کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، آپ اس کا ریپیٹیشن کرتے ہیں، یعنی وہ آپ اس طرح کی ریہرسل کو ہم مینٹیننس ریہرسل کہتے ہیں، یا جو بالکل گہری لیول کی نہیں ہوتی ہے، جو بالکل ایک سرسری طریقے پر کی جاتی ہے، جسٹ کہ تاکہ کہ صرف اس بنا کے لیے کہ اس انفارمیشن کو یاد رکھا جائے. اس انفارمیشن کے معنی کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور ایسی انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو انکوڈ کرنا یعنی اس کو یاد رکھنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس کو ریٹریو کرنا یا اس انفارمیشن کو یاد دلانا وہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کافی ٹیمپرری ٹائم تک ہی رہتی ہے، اور وہ بھی یاد آسانی سے نہیں آتی ہے. وہ انفارمیشن بھی میمورائز نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم آسانی سے ریممبر نہیں کر پاتے، اس کے بنسبت کہ وہ انفارمیشن جو آپ نے الابریٹو لیول پر ریہرس کی ہوتی ہے یا جو آپ نے معنی پر مبنی اس کی مشق کی ہوتی ہے. کریگ اور ٹالونگ نے 3 LOP کی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ LOPs جو ہے، جو لیول آف پروسیسنگ ہے، یعنی کس طرح کی مشق ہوگی اس انفارمیشن پر جو آپ کے شارٹ ٹرم میموری میں چلا گیا، اس پر کس طرح کی ریہرسل کریں گے وہ ریہرسل جو ہے، وہ پروسیسنگ جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. وہ فزیکل پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ فونالوجیکل پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ سیمینٹک پروسیسنگ ہوتی ہے. فزیکل پروسیسنگ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ صرف اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، جیسے نان سینس سیلیبل کو یاد کرنا. فونالوجیکل پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اس کی آواز کی بنیاد پر انکوڈنگ کرتے ہیں، یعنی جب آپ اس انفارمیشن کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم جو انکوڈنگ ہوتی ہے وہ آواز پر بیسڈ ہوتی ہے یا آواز پر مبنی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی ورڈ کو یاد رکھنا ہے، جیسے ہیٹ، جیسے کیٹ، ٹھیک ہے، یا یہ کافی جیسے آپ رائمنگ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی فونالوجیکل پروسیسنگ میں چلا جاتا ہے. اس سے جو زیادہ گہری پروسیسنگ ہے وہ سیمینٹک پروسیسنگ ہے. سیمینٹک پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ کافی معنی پر مبنی ہوتی ہے، وہ کافی ایک گہرے لیول پر اس چیز کو الابریٹ کیا گیا ہوتا ہے، یعنی اس چیز پر ایک فردر انفارمیشن لی گئی ہوتی ہے، یا اس پہ کافی ڈیپ لیول پر، گہری لیول پر آپ نے اس انفارمیشن کو سمجھا ہوتا ہے. تو وہ گہری پروسیسنگ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے، اس کی انکوڈنگ جو ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو ریٹریول ہوتی ہے یعنی اس کا جو بازیافت کرنا ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی یہ ماڈل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میموری جو ہوتی ہے وہ کوئی انفارمیشن کو کیسے آسان بناتی ہے انکوڈ کرنے کے لیے، یعنی اس کو یاد رکھنا کیسے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یاد کرنا یعنی ریٹریو کرنا اس ٹائم کیسے آسانی ہو جاتی ہے، وہ آسان کیوں ہو جاتی ہے. اس کا سارا دار و مدار جو ہے، اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو، آپ اس معلومات کو کیسے پروسیس کر رہے ہیں، آپ اس معلومات کی مشق کس طریقے سے کر رہے ہیں. جو ڈیپتھ ہوتی ہے، جو گہرائی ہوتی ہے پروسیسنگ کی، وہ فزیکل سے لے کر سیمینٹک تک جاتی ہے. یعنی جو فزیکل پروسیسنگ ہوتی ہے یہ کم، اس کی انکوڈنگ بھی کافی شیلو ہوتی ہے، اس کی انکوڈنگ بھی اتنی گہری نہیں ہوتی ہے کمپیئر ٹو، یا آپ اس کو کمپیئر کریں سیمینٹک کے ساتھ. سیمینٹک کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ بہت معنی پر مبنی ہوتی ہے، بہت ایک تصور کے بیسس پر، یا جو ہم نے امیج اس کے بیسس پر بیولڈ کی ہوتی ہے اس پر مبنی ہوتی ہے. فونالوجیکل جو ہوتی ہے وہ آواز پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کی ڈیپتھ آف پروسیسنگ سیمینٹک سے کم ہوتی ہے لیکن فزیکل یا اسٹرکچرل سے زیادہ ہوتی ہے.
वर्किंग मेमोरी मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मेमोरी के बारे में कहा जाता था कि मेमोरी की स्टोरेज होती है, सेंसरी मेमोरी होती है या जो होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ये कुछ अक़साम कही गई थी। लेकिन ये बताया नहीं गया था कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, यानी जिस इन्फॉर्मेशन पर आपने अटेंड किया, जिसको आपने अपना फ़ोकस में लाया, जिसको अटेंशन दिया आपने, उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप कैसे वर्क कर पाते हैं, आप कैसे उस इन्फॉर्मेशन पर जो है काम कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो कहाँ पर हल होती है या उसका सॉल्यूशन कहाँ पे निकलता है, वो आपके वर्किंग मेमोरी में आ जाता है। वर्किंग मेमोरी एक ऐसा स्केच पैड की तरह काम करता है और इसका जो तस्वुर है वो हमें बैडली और हिच के मॉडल से मिलता है, जिसका नाम वर्किंग मेमोरी मॉडल है। इन्होंने कहा कि जो एसटीएम है वो सिर्फ एक स्टोर हाउस नहीं है, वो सिर्फ एक ज़ख़ीरा करने वाली जगह नहीं है, जहाँ ज़ख़ीरा होता है, बल्कि ये चीज़ है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की जो होती है, हेरा-फेरी भी हो सकती है, यानी उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन पर काम करके उसमें कोई सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। उन्होंने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के ख़्याल को शामिल करने के बाद उन्होंने एक नया मॉडल तजवीज़ किया और इस मॉडल का नाम वर्किंग मेमोरी रखा, जो इस पर मबनी था कि वर्किंग मेमोरी काम कैसे करती है, वर्किंग मेमोरी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देती है, कैसे हल निकालती है हर उस चीज़ का जिसको हम अपने फोकस में लाते हैं, जिस पर हम अपना अटेंशन देते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वर्किंग मेमोरी को तफ़हीम, सीखने और इस्तिदलाल जैसे पेचीदा काम जो है के लिए मामूलात की आर्ज़ी ज़ख़ीरा करने, यानी उनको कैसे हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाए कुछ देर के बाद, कुछ वक़्त के बाद, और कैसे फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं या कैसे उसकी हेरा-फेरी के बाद हम जो है कैसे इस एक पूरे निज़ाम के तौर पर काम करते हैं, कैसे हमारी मेमोरी उस वक़्त एक स्केच पैड बन जाती है, कैसे एक वो सॉल्यूशन देती है उस टाइम हमारे किसी प्रॉब्लम का, जिस पर हम काम करना चाहते हैं या जिस पर हम टेम्पररी लेवल के लिए उसको स्टोर करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो बैडले का वर्किंग मेमोरी का मॉडल था या जिसको हम डब्ल्यूएम मॉडल भी कहते हैं, उसके वो 4 अज्ज़ा पर या 4 ऐसी जो अज्ज़ा है मेमोरी की उस पर शामिल है, उस पर मुश्तमिल है। जैसे सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड और एपिसोडिक बफर। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है ये मेन डिसीजन मेकर है, यानी ये सब चीज़ों का डिसीजन लेता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किसको स्टोर रखने की ज़रूरत है, किसको फर्दर रिहर्स करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रखें, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन सॉल्व करने के काम नहीं आएगी या जिसको हमें परमानेंटली आगे ले जाने की ज़रूरत, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो मबनी कुछ अज्जा है जो उसके मबनी काम करते हैं, वो है फोनोलॉजिकल लूप, वो है एपिसोडिक बफर और वो है विजुअल स्पेशल स्केच पैड। अब जो फोनोलॉजिकल लूप है, फोनोलॉजिकल लूप ये इसमें आता है हमारा आर्टिकुलेटरी रिहर्सल मैकेनिज्म और हमारा फोनोलॉजिकल स्टोर। यानी फोनोलॉजिकल स्टोर कैसे काम करता है, जो भी वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी वर्बली आती है, जो हम सुनते हैं या जिसके बारे में हम आर्टिकुलेट करते हैं, जिसकी हम एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का क्या हो जाता है, दैट इंफॉर्मेशन जो होती है उसका एक रिहर्सल हो जाता है, या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इन सेंसेस से आई जिसका वॉइस या लफ्जों की आवाज से कोई एक ताल्लुक है, यानी वर्बल इंफॉर्मेशन के साथ एक ताल्लुक है, उसको किस स्टोर में रखेंगे, उसको हम फोनोलॉजिकल स्टोर कहते हैं। फोनोलॉजिकल स्टोर इसका ज़ख़ीरा करता है, जो भी ये वर्बल इंफॉर्मेशन
انفارمیشن ہوتی ہے اس کا ایک ذخیرہ فونولوجیکل اسٹور میں رہتا ہے، اور فونولوجیکل اسٹور جو ہے اس کے بعد جو انفارمیشن فونولوجیکل اسٹور میں آئی اس کا ایک ریہرسل ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک مشق ہوتی ہے، اس کا ایک پوری طریقے کا ایک پریکٹس ہوتا ہے جس کو ہم ریہرس کرتے ہیں، جس کو ہم شاید اپنی آواز میں آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آرٹیکولیٹ کرنے کے بعد جو ساری انفارمیشن ہے وہ اسٹور رہتی ہے، اور یہ سارا جو ہے اس کو ہم فونولوجیکل لوپ کہتے ہیں۔ فونولوجیکل لوپ اس کے بعد جو ہمارا ہوتا ہے ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ۔ ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ جو ہے وہ ہماری جو بھی معلومات ہوتی ہے جو ہمارے آنکھوں سے یا ویژن سے ملتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ انفارمیشن یا کوئی بھی ایسی معلومات ملتی ہے، کوئی بھی ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس کے بارے میں کوئی امیج بیولڈ کر سکتے ہیں، وہ انفارمیشن ہمارے ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ میں رہتی ہے۔ یا جیسے آپ کسی کہانی کو سنتے ہیں یا کسی پہیلی کو حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پزل سالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک امیج بنتی ہے، آپ کی ورکنگ میموری میں اس کی ایک امیج بنتی ہے، اور وہ جو اجزاء ہوتا ہے آپ کی ورکنگ میموری کا وہ ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ اس انفارمیشن پر کام کیا جاتا ہے۔ آپ جب اس کی امیج بناتے ہیں یا جب آپ اس کو کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوکس میں لا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ اس وقت کوئی سلیوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو آپ کا اجزا ہوتا ہے جو اس میں جس کا عمل دخل رہتا ہے اس کو ہم ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا ایک اور اجزا ہے اس کو ہم ایپیسوڈک بفر کہتے ہیں، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو جو بھی ایپیسوڈک بفر ہے وہ سینٹرل ایگزیکیوٹو کے مبنی ہی کام کرتا ہے۔ ایپیسوڈک بفر جو ہے جو بھی یہ انفارمیشن یا جو بھی معمولات آپ کے فونولوجیکل لوپ سے آئی یا جو بھی معمولات آپ کے ویژوو اسپیشل اسکیچ پیڈ سے آئی، وہ معمولات جو ہے وہ کمبائن ہو کے آپ کے ایپیسوڈک بفر میں رہتی ہے۔ فی الحال کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کی تفصیل بیان کی اور کچھ ماڈلز کو جو ہم نے اس کی تعریفیں بیان کی اور اس کو ہم نے جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس پہ تفصیل دینے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائے ہوں گے۔ شکریہ۔